ولیوں کے ولی میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ کرم، نگاہ عنایت کی کیا بات ہے۔ دستگی غوث اعظم دستگی، آپ ہے روشن زمین۔ ایک بہت بڑے عالم امام ابو بکر عماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم عقائد پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میرے دل میں کسی بات پر کوئی شک آ گیا۔ علم آزمائش، میں اسی تشویش کا شکار تھا اور زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں مجھے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ غوث پاک تو غوث پاک، حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی اسلام تھے غوث پاک، اور کیسے مدرس تھے، اللہ اکبر۔ دن میں 18 پیریڈ دینی علوم کے پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے، میرے غوث پاک حدیث پڑھاتے، میرے غوث پاک اصول حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھایا کرتے تھے، حلال و حرام کا علم سکھایا کرتے تھے، اصول فقہ پڑھاتے، تجوید، قراءت، صرف، نحو، بدیع، معانی، بیان وغیرہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اجتماع کیسا ہوتا تھا؟ 70 ہزار کا مجمع، اور وداؤٹ اینی مائک اینی ساؤنڈ میرے غوث پاک 70,000 تک اپنی آواز کو بطور کرامت پہنچاتے تھے۔ یہ امام ابو بکر عماد کہتے ہیں میری پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کسی نے میرے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا، بیان ہو رہا تھا، بائی چانس میں مجمع میں جا کے بیٹھ گیا۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے دیکھتے ہی ٹاپک چینج کر دیا اور عقیدے کی بات کرنا شروع کی، اور جہاں میرا ذہن اٹکا ہوا تھا وہی بات کرنا شروع کی۔ اور کیا فرمایا؟ ہمارا عقیدہ سلف صالحین اور صحابہ والا عقیدہ ہے، ہم خود ساختہ نظریات والے نہیں ہیں، نئے نئے عقیدے، نئی نئی سوچیں بنائیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سوچا یہ جملہ ان کی زبان پر بائی چانس آ گیا ہے، انہیں کیا پتا میرے دل میں کیا ہے، میں کہاں پھنسا ہوں، میری حالت کیا ہے، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کرتے ہوئے میری طرف دیکھا، دوبارہ وہی بات کہی۔ ہم اس عقیدے پر ہیں جو سلف صالحین یعنی پہلے کے نیک بزرگوں کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 72 فرقوں میں سے کامیاب وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اب امام ابو بکر عماد کہتے ہیں پھر میں نے ایک اور تعویل کی، یہ مبلغ کا انداز ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو اسی روٹین میں انہوں نے میری طرف دیکھا اور گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں پیران پیر میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار میری طرف دیکھا اور اب میری کنیت لے کر فرمایا اے ابو بکر ہمارا عقیدہ سلف صالحین اور صحابہ والا ہے۔ کہتے ہیں اب تو گنجائش نہیں تھی، ویسے ہی چہرہ پھیر رہے ہیں، یہ بات نہیں تھی بلکہ واقعی میرا نام لے کر میرا شک دور کر دیا۔ اس کے بعد پیران پیر نے فرمایا گھر جاؤ تمہارے والد آ چکے ہیں۔ ان کے والد کئی دنوں سے گم تھے اور یہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پہلے تو صرف وہ فکر تھی نا کہ میری بات بتائیں گے، اب تو غوث پاک نے گھر کی بات بھی بتا دی کہ تمہارے والد آ گئے۔ یہ کہتے میں اٹھا اور دوڑتا ہوا گھر پہنچا، گھر جا کر دیکھا تو والد صاحب گھر میں تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نگاہ غوث اعظم، سبحان اللہ۔ نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ خشاب رحمۃ اللہ علیہ علم نحو پڑھ رہے تھے تو غوث اعظم کے درس کا، تدریس کا شہرہ سن کر کہتے ہیں کہ میں بھی شامل ہو گیا۔ جب آپ کی تدریس پر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اسی وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوجہ ہوئے، فرمایا ہماری صحبت میں رہنا، ہم تمہیں علم نحو کے مشہور امام سیبویہ کا مثل بنا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ خشاب نحوی نے در غوث اعظم پر ڈیرا ڈال دیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟
علم نحو کے ساتھ ساتھ علوم نقلیہ عقلیہ میں بھی ماہر ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. بیگانے بھی ہو گئے یگانے. دلکش ہے ادائے غوث اعظم. جو دم میں غنی کرے گدا کو وہ کیا ہے عطائے غوث اعظم. وہ اور ہیں جن کو کہیے محتاج, ہم تو ہیں گدائے غوث اعظم. کیا ان کی ثنا لکھوں حسن میں, جاں بعد فدائے غوث اعظم. اللہ پاک غوث پاک سے ہماری نسبت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. غوث اعظم دستگیر روشن، غوث اعظم دستگیر.